السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گا جس میں ایک فیصلہ کرتا ہے نمبردار، اور یہ سٹوری ہے ایک چھوٹے بچے کے قتل کی۔ نمبردار کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ باپو جی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، تو آپ ایسا کرو کہ یہ نمبرداری ہمیں دے دو، ہم سنبھال لیں گے، ابھی آپ کا نا یہ مائنڈ یہ کام نہیں کر رہا۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے بولا کہ میرا ابھی مائنڈ کام کر رہا ہے تو مجھ کو سکھائے گا کہ میرا مائنڈ کام نہیں کر رہا۔ اتنی بات سے غصہ ہو کر وہ بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے بولا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا ابھی فیصلہ صحیح نہیں کرے گا، اس کی آفت ہمارے اوپر آ جائے گی۔ وہ گھر چھوڑ کے 2-3 گاؤں آگے جا کے رات گزارنے کے لیے ایک ذمہ دار کے پاس ٹھہرتا ہے۔ اس ذمہ دار کی بھائیوں 2 بیویاں ہیں۔ ذمہ دار کی 2 بیویاں، ایک بیوی کو بچہ ہے، دوسری شادی جس سے کی ہے، اور ایک بغیر اولاد کے ہے۔ تو بھائیوں مختصر قصہ یہ ہے کہ رات کو ذمہ دار اس کو سلا دیتا ہے گھر کے باہر، جو نمبردار کا بیٹا ہوتا ہے، اور خود چلا جاتا ہے، اس کا فصلوں کو پانی لگانا ہوتا ہے وہاں پہ۔ جو ذمہ دار کی بیوی ہے دوسری، جس کی اولاد ہے، جس کا ایک بیٹا ہے دودھ پیتا ہوا تقریباً 1 سال کا، اس کا عاشق اس کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ اس کو بلاتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگتے ہے اس کا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کے شور کے ڈر سے کوئی اٹھ نہ جائے، دوسری بیوی یا جو مہمان ہے، جو نمبردار کا بیٹا ہے، وہ اٹھ نہ جائے، پھر لیٹ جاتی ہے۔ لیکن عاشق پھر اس کو آواز لگاتا ہے باہر آ جا ملنے کے لیے، لیکن وہ جب بھی اٹھنے لگتی ہے بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ذہن پہ شہوت سوار ہو جاتی ہے، اتنی کہ شہوت میں اندھی ہو کہ وہ تکیہ اپنے بچے کے منہ کے اوپر رکھتی ہے اور اس کو ادھر اس کی سانس بند کر دیتی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ بچہ مر گیا ہے کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سکون ہو گیا، اس کے ذہن پہ شہوت سوار ہوتی ہے، وہ اپنے یار سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جی قصہ اور مختصر کرتا ہوں۔ جب وہ مل کے آ جاتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی کیسا ملنا ہوگا جو رات کو عاشق کو ملنے کے لیے گئی ہوگی، تو پھر اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ جب اس کے ذہن سے یہ شہوت کا نشہ اتر جاتا ہے، حوث اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اب میرا خامند میرے کو چھوڑے گا نہیں۔ تو ان سب الزاموں سے بچنے کے لیے وہ جس کی اولاد نہیں تھی اس کے اوپر الزام لگا دیتی ہے، شور ڈال دیتی ہے، رات کو شور شروع کر دیتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی دوسری بیوی کی، میں باہر جنگل پانی کے لیے گئی تھی، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا، میری زندگی برباد کر دی، میرا حساب انصاف کیا جائے۔ یہ سارا واقعہ نمبردار کا بیٹا جو ادھر لیٹا ہوا تھا ان کے گھر، وہ سارا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اٹھتا نہیں ہے کہ اٹھ کے اگر گواہی دوں گا تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو اس کا شوہر بھی آ جاتا ہے، سارے گاؤں والے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے پیچھے سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بچے کو مار دیا ہو۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں میں گنہگار ہوں، دونوں کہہ رہی تھی میں گنہگار ہوں میں گنہگار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 گاؤں دور ایک نمبردار ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ جو کر دے گا وہ ہم مان لیں گے، وہ کافی سیانہ ہے، بزرگ ہو گیا ہے۔ اب اس سارے واقعہ کا ایک ہی گواہ تھا، وہ نمبردار کا بیٹا سب کو دے رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ باپ میرا کہتا ہے کہ ابھی تو تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، ابھی میری گواہی کے بغیر میں دیکھتا ہوں کہ میرا باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے غلط فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک میں ہی گواہ ہوں اور میں گواہی نہیں دوں گا۔ اپنے من میں یہ سوچتا ہے اس کا بچہ۔ تو سارے پنڈ والے اکٹھے ہو کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا بھی منہ کے اوپر صافہ لپیٹ کے چلا جاتا ہے۔ ہاں تو دوستوں قصہ مجھ جب ادھر پہنچتے ہیں تو سارا واقعہ اس کو جو ذمہ دار ہے وہ سرپنچ کو نمبردار کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے، کہ دونوں بیویاں نہیں مان لی، ہم نے نہیں کیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، تو آپ فیصلہ کریں۔ تو نمبردار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے اس کو بلایا جائے جس کا بچہ نہیں تھا، اس کو بلایا، دوسری کو سائیڈ میں کر دیا، اس کو بولا کہ نمبردار نے بولا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تجھے قبول ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ کے اتنی دور فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو قبول ہوگا۔
اسی محفل میں نمبردار کا بیٹا بیٹھا ہوا دکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ کیا فیصلہ کرے گا، ابھی آج پتہ چل جائے گا اس کے بعد دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں میرے بتائے بغیر۔ اگر یہ غلط فیصلہ کرے گا تو میں اس کو بتا دوں گا ابھی تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، سرپنچی چھوڑ دو، نمبرداری چھوڑ دو، نمبرداری مجھے دے دو۔ تو اس نے اس کو بولا جس کی اولاد نہیں تھی کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ ٹھیک ہے۔ اس نے بولا جی نمبردار صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے بولا کہ ایسا کرو کہ میں دوپٹہ اتار کے لوگوں کے سامنے پھینک دو۔ اس نے بولا نمبردار صاحب میری بات سنیں غور سے، مجھے سزا دینی ہے سزا دے دیں، لیکن میں اپنے شوہر کی حیاتی کے اوپر، شوہر کے زندہ ہونے پر میں سب کے سامنے اس کی آبرو کو نیلام نہیں کر سکتی، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو دے دیں، لیکن یہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتی۔ اس نے بولا نمبردار نے آپ جاؤ دوسری کو بھیجو۔ جب دوسری آئی اس کے ذہن میں پہلے سے ہی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ نمبردار نے اس کو بھی وہی سب کچھ کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تم کو قبول ہوگا، اس میں قبول ہوگا۔ نمبردار نے بولا جو میں بولوں گا وہ تو کرے گی، اس نے بولا ہاں کروں گی۔ نمبردار نے بولا کہ اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر عوام کے سامنے پھینک دو، جو بھی مجمع لگا ہوا تھا۔ اس نے ایسا کیا، دوپٹہ اتارا اور پھینک دیا۔ اس نے دوپٹہ اتار کے اس کے دیا اٹھا کے، نمبردار نے اس کو بولا اپنے گھر جا۔ جی جب وہ دونوں سائڈ پہ ہوگی تو نمبردار نے بولا کہ اپنا بچہ اس نے مارا ہے، کیونکہ جو عورت دن دہاڑے سب مردوں کے سامنے تمہاری عزت نہیں کر سکتی اور رات کو کچھ بھی کر سکتی ہے، اب یہ کیسے ہوا یہ اس سے پوچھ لینا۔ نمبردار کا بیٹا حیران ہو گیا کہ باپ کو کیسے بچہ اس نے مارا ہے۔ اس نے یہ وضاحت کر دی کہ جو دن دہاڑے تمہاری آبرو نہیں کر سکتی وہ رات کو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب وہ ذمہ دار اپنے گھر گیا تو اس نے اس سے پوچھا، مار پیٹ کی، اس نے بتایا کہ اس نے خود مارا ہے۔ تو یہ مختصر قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ بزرگوں کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے، ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت ہے، ہم ان کے سہارے ہو کے اللہ حافظ۔